سے مل رہا ہے، بچے کا چہرہ رشتہ دار والے سے مل رہا ہے، بچے کا چہرہ خاندان والے سے مل رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے مبارک پور کے جنتی سنی مسلمان، ہر کوئی یہی کہتا ہے بچہ کا چہرہ باپ سے مل رہا ہے، بچے کا صورت دادا سے مل رہا ہے، بچے کا صورت نانا سے مل رہا ہے، لیکن اے مبارک پور کے مسلمانوں، اس دنیا میں ایک ایسا بچہ بھی آیا ہے جس کے دیکھنے کے بعد ہر نظر بول پڑی دیکھو دیکھو اس بچے کا چہرہ اس کے باپ سے نہیں، اس بچے کو دیکھو۔ دنیا والوں کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا چہرہ اس کے باپ سے ملتا ہے، لیکن اس بچے کو دیکھو، اس بچے کا چہرہ اس کے باپ سے نہیں بلکہ رسول پاک سے مل رہا ہے۔ اسی بچہ کو دنیا حسین پاک کہتے ہیں۔ ذات محترم اس بچے کو دنیا حسین پاک کہتے ہیں۔ حضرات اور ہر گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر آدمی اپنے بچے سے پیار کیا کرتے ہیں، کوئی اپنے بیٹوں کو گلے سے لگا لیا کرتے ہیں، تو کوئی اپنے بیٹوں کو چھپا کرتے ہیں، تو کوئی اپنے بیٹوں کو گود میں کھلایا کرتے ہیں۔ قربان جاؤ اس نوازے پر جس کو نبی کھلا رہے، چل کر بولو سبحان اللہ، جس کو نبی چوم رہے ہیں۔ قربان جاؤ اس لال پر جس کو اس کے نانا پیغمبروں کے سردار ہے، نبیوں میں اعلیٰ ہے، وہ نبی جن کی امت تمام امتوں میں ممتاز، وہ نبی جن پہ قرآن نازل ہونے والی کتاب تمام کتابوں میں ممتاز، نبی پاک حسین پاک کو کھلا رہے ہیں، گود میں آقا کے حسین نبی کو کھلا رہے ہیں، نبی کھلا رہے ہیں۔ کھلاتے کھلاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حسین پاک کے منہ میں ڈال دیا ہے۔ اب حسین پاک رسول پاک کی زبان کو چوس رہے ہیں، چوس رہے ہیں۔ دنیا کی نظر پڑ رہی ہے، دنیا والے دیکھ رہے ہیں، دیکھنے والوں نے یہی کہا نہ حسین پاک کی محبت کا جواب، نہ رسول پاک کی محبت کا جواب۔ سارے بڑھانے لوگ یہی کہہ رہے ہیں، دنیا کے ہر بچہ ہر بوڑھا جوان یہی کہہ رہا ہے نہ حسین پاک کی محبت کا جواب ہے، نہ رسول پاک کی محبت کا جواب ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے، دیکھنے والے یہی کہتے ہیں نہ حسین پاک کی پیار کا جواب ہے، نہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا جواب ہے۔ تو میں نے کہا مولانا اجمل رضا انجبی، میرے مصطفیٰ نے حسین پاک کے منہ میں زبان کیوں ڈال دیا؟ تو مولانا اجمل کا جواب ملے گا، اے حشمت رضا تمہیں معلوم نہیں ہے میرے مصطفیٰ نے حسین پاک کے منہ میں زبان اس لیے ڈال دیا کہ اے حسین میری زبان چوسو تاکہ تم میری بولی بن سکو، میری کردار بن سکو، میری اخلاق بن سکو۔ اب آؤ دیکھو پیارے، اے حسین جب تم مکے کی دھرتی پہ چلو گے تو تمہیں بولنا ہوگا، اے حسین جب تم مدینے کی دھرتی پہ چلو گے تو تمہیں بولنا ہوگا، اے حسین جب تم کربلا کی دھرتی پہ چلو گے تو تمہیں بولنا ہوگا، اور جب تم کربلا کی دھرتی پر بولو گے تو پوری دنیا بولے گی زبان حسین کی ہے اور بولی میرے مصطفیٰ کی ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حیدر، یا حیدر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، میرے مصطفیٰ نے اسی میں زبان ڈال دیا کہ اے حسین چوسے چوسے، تاکہ کل زمانے والے جو دیکھے تو یہ کہے کہ ان کے سینے میں جو طاقت ہے، ان کے بازو میں جو طاقت ہے وہ تیرے مصطفیٰ کی عطا کی طاقت ہے۔ حضرات میں بیان کر رہا تھا، اب آخری بات بیان کر کے میں اپنی جگہ میں لوں گا کیونکہ علماء کرام کی کثیر تعداد ہے۔ حضرات گود میں آقا کے حسین کھلا رہے ہیں، نبی پیار فرما رہے ہیں، میرے آقا
بلا رہے ہیں، پیار فرما رہے ہیں، ذرا ذہن کو قبول کیجیے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت جبرائیل آ گئے، اے میرے آقا، اے میرے مصطفیٰ، جس سے آپ پیار فرما رہے ہیں، جس لال سے آپ پیار فرما رہے ہیں، اسی لال کو آپ کی امتی جو نااہل ہوگی، ظالم ہوگا، آپ کے لال کو شہید کر دیں گے، آپ کے لال کو قتل کر دیں گے۔ اتنا سننا تھا کہ نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئی، نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئی، سرکار کی آنکھیں آنسو سے نم ہو گئی، سرکار کی آنکھوں میں آنسو سے اشکبار ہو گئی۔ اے مبارک پور کے جنتی مسلمان، آپ یاد رکھو، جیسے ہی حضرت جبرائیل نے میرے سرکار کے قریب پہنچا، میرے سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا، فرمایا یا رسول اللہ، آپ کی امتی میں سے ہی جسے آپ چن رہے ہیں، آپ کے نواسے کو شہید کیا جائے گا، آپ کے نواسے کو قتل کیا جائے گا۔ اتنا سننا تھا کہ میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئی، میرے نبی زارو پتہ رونے لگے اور فرماتے اے ام سلمہ قریب آؤ، قریب آؤ۔ ام سلمہ قریب آتی ہے، میرے نبی فرماتے ہیں اے ام سلمہ، حضرت جبرائیل نے کچھ مٹی لے کر آئے ہیں، یہ مٹی اس مقام کی ہے، یہ مٹی اس جگہ کی ہے جہاں سے حضرت جبرائیل نے لایا ہے، وہی وہ مقام ہے جہاں حسین کو شہید کیا جائے گا، جہاں حسین کو قتل کیا جائے گا۔ میرے نبی نے اس مٹی کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور فرماتے ہیں اے ام سلمہ، اس مٹی کو اپنے پاس رکھ لو، جس دن یہ مٹی خون بن جائے، جس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے، جس دن یہ مٹی خون کی رنگت اختیار کر لے، سمجھ جانا میرا حسین اس دنیا میں نہ رہا، میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ لیکن اے مبارک پور کے مسلمانوں، آپ یاد رکھو، حسین کی ماں حضرت فاطمہ الزہرا ہے، نبی چاہتے تو اس مٹی کو حضرت فاطمہ الزہرا کو دیتے اور فرماتے اے فاطمہ، اس مٹی کو اپنے پاس رکھ لے، جس دن یہ مٹی خون بن جائے، جس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے، جس دن یہ مٹی خون کی رنگت اختیار کر لے، سمجھ جانا میرا حسین، میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، میرے حسین کو قتل کر دیا گیا ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ نے اس مٹی کو حضرت فاطمہ الزہرا کو نہ دیا۔ حسین کا بابا حضرت علی فاتح کا مولا علی ہے، اگر نبی چاہتے تو حضرت علی کو عطا کرتے، اے علی اس مٹی کو لے لے، جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے، جس دن یہ مٹی خون کی رنگت اختیار کر لے، سمجھ جانا میرا حسین اس دنیا میں نہ رہا، میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ نے اس مٹی کو نہ حضرت علی کو دیا، نہ حسین کی ماں حضرت فاطمہ الزہرا ہے، نہ حضرت فاطمہ الزہرا کو دیا، میرے نبی نے اس مٹی کو دیا تو ام سلمہ کو دیا، تو مولانا اجمل رضا کا تیور بولے گا اے حشمت رضا، میرے مصطفیٰ نے اس مٹی کو ام سلمہ کو اس لیے دیا کہ ام سلمہ جب وہ دن قریب آئے گی، وہ بھی زندہ ہے گی، تبھی تو مولانا اجمل رضا کا تیور بولے گا کہ ہم سنیے کا عقیدہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کہتا مصطفیٰ ہے، میرے نبی کہتا نبی ہے، اس لیے تو ہم سنیوں کا امام بریلی کے امام احمد رضا خان فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بنا، جب نہ خدا یوں چھپا تم پہ کرو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت تبھی تو بریلی کے امام احمد رضا پکارتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بنا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کر رہے بڑے۔ حضرات آپ لوگ کافی دیر سے سن رہے ہیں، نعتیہ کلام سنے ہیں اور میں کبھی بھی سماعت کیا ہے، کیونکہ میرے پاس علماء کرام کی کثیر تعداد ہے، اسی لیے مجھے بولنے میں اور آپ لوگوں کو سننے میں کسی طرح کی غلطی ہو گئی ہے تو میں دل سے توبہ کرتا ہوں۔ آپ لوگ بھی میرے ساتھ کہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و علیہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
ماشاءاللہ یہ تھے قاری حشمت صاحب قبلہ جو آپ کو بہت اچھے انداز میں تقریر سنا رہے تھے. آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ ان کو کامیاب بنائے. حضرات آئیے میں آپ کو ایک شعر پڑھ کے سناتا ہوں کہ جو غلام حضرت شیر خدا ہو جائے گا. بولے مطلب سبحان اللہ. جو غلام حضرت شیر خدا ہو جائے گا, جو غلام حضرت شیر خدا ہو جائے گا, اس کے آگے پھول بھی تازہ کلی ہو جائے گا. اس کے آگے پھول بھی تازہ کلی ہو جائے گا. پرتھوی کے باپ دادا نے کبھی سوچا نہ تھا. بولے مطلب سبحان اللہ. پرتھوی کے باپ دادا نے کبھی سوچا نہ تھا ایک کاسے میں آنا ساگر خدا ہو جائے گا. ایک کاسے میں آنا ساگر